بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 مارچ بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں مراد سعید اور اعظم سواتی کے کاغذات نامزدگی سے متعلق جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنی ماتحت عدالتوں کو اتنا بااختیار کیا ہے کہ حفاظتی ضمانتیں اب پشاور ہائی کورٹ کی جو سب آرڈینیٹ کورٹس ہیں، ماتحت عدلیہ ہے، وہ دے رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو بڑا ریلیف دیا ہے۔ ماتحت عدلیہ نے وہ اختیار استعمال کیا ہے جو قانون میں موجود تو ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ صرف ہائی کورٹ سے استعمال کرتی ہیں، وہ ماتحت عدلیہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکی کمیشن کی بھارت کو خصوصی تشویش کا ملک قرار دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں بھی چونکہ انتخابی مہم ہے، اور وہاں بھی اپوزیشن پر وہی اپوزیشن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اپوزیشن لیڈر کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، 6 دن کا ریمانڈ بھی دے دیا ہے۔ مختلف طرح کی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں وہ وہاں پر جاری ہیں۔ پولیٹیکلی سیاسی انتقام کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہیں پہ اب جو دنیا ہے وہ بھی کھڑی ہو گئی ہے بھارت کے خلاف، اور امریکی کمیشن نے بھارت کو انسانی حقوق کے حوالے سے خصوصی تشویش کا ملک قرار دینے کی سفارش کی ہے۔ بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال پر امریکی کانگریس کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں سفارش کی گئی کہ بھارت کو انسانی حقوق کے حوالے سے خصوصی تشویش کا ملک قرار دیا جائے۔ جو کانگریس کمیٹی میں اس دن ایک سماعت ہوئی ہے، اور جس میں ڈونلڈ لو بھی پیش ہوئے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر بڑے سخت سوالات پوچھے گئے ہیں، اور انتخابات کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ عمران خان سے امریکی سفیر کی ملاقات کی بھی ہدایات کی گئی ہیں اس کمیٹی میں۔ اس کے حوالے سے مشاہد حسین سید سینئر سیاستدان ہیں، اور ان کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے۔ ابھی وہ حال ہی میں سینٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ عمران خان کی امریکہ میں بہت بڑی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں کسی کو اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی کہ اتنا بڑا اجلاس ہوا ہو اور اس شخص کو اور اس کے جمہوری معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہو۔ تو یہ مشاہد حسین سید کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ امریکی کانگریس کمیشن کے اجلاس میں ماہرین کی جانب سے گواہی دی گئی ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف قوانین کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ بھارت میں خاص طور پر مسلمانوں اور عیسائیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دوران اجلاس ماہرین نے بھارت میں میڈیا اور انٹرنیٹ پر پابندی سمیت دیگر سنگین خلاف ورزیوں پر بھی گواہی دی۔ اجلاس میں ٹام لینٹوز کمیشن کے چیئرمین جیمز پیٹرک میک گورن نے بھارت میں زیادہ تر مسائل اور سنگین حالات کی وجہ بھارتی وزیر اعظم مودی کو قرار دیا ہے۔ چیئرمین جیمز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی بھارت کی سیکولر جمہوریت کو تبدیل کر کے اسے ہندو قوم بنانے کی کوشش میں ہے، جس کی وجہ سے بھارت میں اقلیتوں کے لیے حالات سنگین ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر فوری طور پر انسانی حقوق کی پامالیوں سے متعلق مسائل کو حل نہ کیا گیا تو بھارت کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ اجلاس میں امریکی کمیشن نے بھارت کو اسلحے کی فروخت کے حوالے سے انسانی حقوق سے متعلق معاملات کا جائزہ لینے کی بھی سفارش کی ہے، اور ساتھ امریکہ کو اس کمیشن نے یہ سفارش کی ہے کہ بھارت کو خصوصی تشویش کا ملک قرار دیا جائے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور چونکہ جو ہندوتوا کا کنسیپٹ عمران خان نے دیا کہ کس طریقے سے بھارت اور جو مودی ہے وہ ہندوتوا اور کس طریقے سے وہ ہندو انتہا پسندی کو پھیلا رہا ہے اور اسلاموفوبیا کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، اسلاموفوبیا سے متعلق کام کیا جا رہا ہے بھارت میں، اس حوالے سے یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ اب دنیا یہ کہنے لگ گئی۔ کل تک تو عمران خان مودی کے حوالے سے اور ان کے جو انتہا پسند نظریات تھے ان کے حوالے سے کھل کر بات کرتے تھے، اور پوری دنیا کو عمران خان نے پوری دنیا میں جا کے یہ پیغام دیا اور لوگوں کو یہ باور کرانے میں وہ کامیاب بھی ہوئے کہ مودی کا ہندوستان ہے وہ ایک انتہا پسند ہندوستان ہے، اور مودی کی جو اپروچ ہے وہ انتہا پسند ہے، اور وہ ہر صورت جو انتہا پسند ہندو ہے یا جو
وہاں دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی پروموشن میں وہ ہمیشہ آگے رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف پہلے گجرات میں جو قتل عام ہوا تھا اور پھر پورے ہندوستان میں جو ظلم کی داستان رقم کی گئی ہے، کشمیر میں جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا گیا جو مخصوص سٹیٹس تھا، تو یہ تمام کے تمام جو مودی کے غیر انسانی ان کی پالیسیز ہیں۔ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ نے اپنی ماتحت عدالتوں کو اتنا بااختیار بنا دیا ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، اور یہ جو جج صاحب ہیں ان کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے، اور یہ حفاظتی ضمانت کا حفاظتی ضمانت ہم نے سنی ہے کہ حفاظتی ضمانت ہوتی ہے ہائی کورٹس سے کہ گئے ہیں اور وہاں جا کے 15 دن کی یا 20 دن کی ضمانت ہوگی۔ پٹیشنر خرم ذیشان ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ 22 مارچ کا یہ تحریری فیصلہ ہے جو اب سامنے آیا ہے، اور یہ جو بیل بیفور اریسٹ اپلیکیشن ہے، اور بشیر خان وزیر اس میں ایڈوکیٹ ہیں، اور جو اس کے اندر جو خرم ذیشان وہ اس کے اندر ہیں، اور جو جج صاحب ہیں ان کا جو لکھا ہوا ہے اشفاق تاج صاحب جج صاحب ہیں، سیشن جج پشاور، ان کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ پٹیشنر خرم ذیشان son of Nasir Khan present along with counsel petitioner seeks ad interim pre-arrest transit bail in case FIR number 3 dated 16/12/2023 registered under section 52 PC جو اینٹی کرپشن کا ہے، پولیس اسٹیشن اینٹی کرپشن کوہاٹ۔ Petitioner contends malafide and false implication. The application is supported by affidavit with no rebuttal at the moment. In absence of record, the petitioner is admitted to ad interim transit pre-arrest bail in the sum of 80,000 کا مچلکہ ہے 80,000 کا with 2 sureties each in like amount to the satisfaction of this court. Petitioner accused is directed to appear before the court concerned کوہاٹ on or before 26/3/2024. This order is valid up to 26/3/2024 and thereafter it shall cease to have any effect. Copy of order be sent to all the district and session judges Khyber Pakhtunkhwa for information via email to come up for proof of attendance on 3/4/2024. کہ جی عدالت نے کہا ہے ایک سیشن جج کی آپ اختیار دیکھیں، پورے خیبر پختونخوا کے جو سیشن عدالتیں ہیں اس میں یہ آرڈر بھجوایا ہے کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پشاور کے سیشن جج نے یہ ان کو ٹرانزٹ بیل راہداری جو ضمانت ہے، راہداری ضمانت ہی حفاظتی ضمانت ہوتی ہے۔ حفاظتی ضمانت کیوں لی جاتی ہے کہ ہم نے وہاں پر پہنچنا ہے اور متعلقہ عدالت میں جانا ہے اور وہاں جانے سے پہلے ہمیں کوئی گرفتار نہ کرے، تو اسی کو جو ہے وہ راہداری ضمانت بھی کہتے ہیں، ٹرانزٹ بیل جس کو ہم کہتے ہیں، پری اریسٹ بیل۔ تو ایک سیشن عدالت تمام کی تمام جو سیشن عدالتیں خیبر پختونخوا کی ان کو یہ ای میل کروا رہے ہیں کہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ جو پشاور کا سیشن جج صاحب ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے اور ان کے فیصلے کے بعد اب کوئی ان کو اریسٹ نہیں کر سکتا 26 مارچ تک، اور ساتھ اپنے پاس جو انٹرم بیل ہے اس کو ختم نہیں کیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ وہاں پیش ہو جائیں، وہاں آپ کی حاضری لگ جائے تو پھر آپ اس کی تفصیل رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروا دیں 3 اپریل کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے عدالت کی جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے اعظم سواتی، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے کے کیس کا تحریری فیصلہ فوری جاری کیا جائے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ ہمیشہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ فوراً تحریری فیصلہ بھی 1-2 دن میں جاری ہو جاتا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 5 رکنی بینچ ہے اور تفصیلی فیصلہ نہیں جاری ہو رہا۔ ہفتے گزر گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے لیکن تحریری فیصلہ نہیں آیا۔ تحریری فیصلہ سے مراد شارٹ آرڈر بھی نہیں آیا، صرف زبانی فیصلہ سنایا گیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی اور سنی اتحاد کونسل کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ اب اس پر پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے معزز عدلیہ سے کہ ہر صورت آپ ریلیف دیں اور ہر صورت آپ جو جاری کریں، فیصلہ جاری کریں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھتے ہیں اظہر مشوانی، وہ اس وقت روپوش ہیں، بیرون ملک ہیں اور وہ پہلے خود بھی غائب ہوئے تھے، پھر ان کے بھائی بھی 5 مہینوں تک غائب رہے اور اس کے بعد پھر وہ گھر واپس آئے تھے۔ تو اظہر مشوانی کو
مراد سعید کی ساتھ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر سینٹ کے انتخابات میں، چونکہ وہ بھی ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، مانسہرہ سے ہے، تو انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ وہ کاغذات نامزدگی پر مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک اعتراض لگایا گیا اور ایک ڈاکومنٹ لایا گیا کہ جی اظہر مشوانی کی کوئی ڈیرہ غازی خان میں یہ فرد ہے، ان کے نام پہ کوئی جگہ ہے، زمین ہے، تو جو انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں جمع نہیں کروائی۔ اعتراض یہ تھا کہ اظہر مشوانی نے اثاثے ظاہر نہیں کیے، جس اراضی کی بات کر رہے ہیں وہ اظہر مشوانی کی نہیں ہے، شناختی کارڈ سے بھی تصدیق کی جا سکتی ہے، وہ کوئی اور ہے، یہ اظہر مشوانی کوئی اور ہے۔ تو جو یہ معلومات آپ نے کہاں سے لیں؟ جسٹس شکیل احمد کا اپیل کنندہ کے وکیل سے سوال تھا کہ یہ آپ نے معلومات کہاں سے لی ہیں؟ جو چونکہ یہ کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے، منظوری کے بعد ان کو اعتراض کے طور پر چیلنج کیا اور اپیل کی دائر کی، تو جسٹس شکیل احمد نے سوال پوچھا اس اپیل کرنے والے، اعتراض کرنے والے سے کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹس کہاں سے لیے ہیں؟ تو اس پر اپیل کنندہ نے کہا جی کہ نام اور ولدیت ایک ہے، جو ڈیرہ غازی خان میں جو پراپرٹی ہے اس بندے کی اور اظہر مشوانی کی۔ جسٹس شکیل نے کہا کہ نام اور ولدیت ایک ہو سکتے ہیں لیکن شناختی کارڈ نمبر مختلف ہے، اصل جو ڈاکومنٹ ہے وہ شناختی کارڈ ہے۔ تو اس پر پھر وکیل نے کہا کہ جب پراپرٹی اظہر مشوانی کی نہیں ہے تو ہم کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ اظہر مشوانی کے وکیل نے کہا کہ جب ہماری پراپرٹی ہے نہیں تو ہم ظاہر کیوں کرتے؟ تو اس پر جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ اب تحریری طور پر یہ دے دیں اور آپ بیان حلفی دے دیں کہ آپ کی یہ جائیداد نہیں ہے، اور شناختی کارڈ کی کاپی بھی آپ ساتھ اس کے اٹیچ کر دیں، اور پیر کے روز 25 مئی کو ہم اس کے اوپر فیصلہ کر دیں گے، تو یہ بھی فارغ ہو جائے گی۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اعظم سواتی، مراد سعید اور خرم ذیشان، یہ وہ خرم ذیشان جن کو ضمانت دی ہے عدالت نے، جو سینٹ کے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور پشاور کے جج نے ان کو حفاظتی ضمانت دی ہے، وہ خرم ذیشان، ان کے کاغذات سینٹ انتخابات کے لیے کیوں مسترد کیے؟ اپیلٹ ٹرائبونل نے نوٹس جاری کر کے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیے، مراد سعید کی بھی اپیل پر، اعظم سواتی کی اپیل پر اور خرم ذیشان کے کاغذات کے حوالے سے۔ تاج محمد نے سب پر اعتراض کیے، تاج محمد اعتراض کنندہ ہے، تو جسٹس شکیل احمد نے سوال کیا کہ تاج محمد ہے کوئی، اس نے اعتراض کیا سب پر، اسی نے اعتراض کیا ہے، کیا الیکشن کمیشن نے تو نہیں اس کی خدمات حاصل کی؟ جسٹس شکیل احمد نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے سوال پوچھا۔ بہرحال عدالت نے پرسوں 25 مارچ کے لیے عدالت نے جواب طلب کیا ہے۔ 25 مارچ کو کبھی امید ہے کہ اعظم سواتی، مراد سعید اور خرم ذیشان کو بھی سینٹ انتخابات کے لیے اہل قرار دے دیا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔